الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے توحید کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع فرمایا. ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ عبادت جن کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جیسے اسلام، ایمان، احسان، اور اسی طریقے سے دعا، خوف، رجا، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت الہی، انابت اور استعانت، استعاذہ، استغاثہ، ذبح، نظر، نیاز وغیرہ، ان تمام چیزوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ان عبادتوں کا تذکرہ خاص کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے فرمایا کہ یہی وہ عبادتیں ہیں جس میں عام طور سے اسلام سے مناسبت رکھنے والے لوگ، منصرف ہونے والے لوگ عام طور سے انہی عبادتوں میں زیادہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. اس وجہ سے خاص طور پہ ان کا تذکرہ فرمایا. چلے، جس نے ان عبادتوں میں سے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیا تو وہ مشرک اور کافر ہے. یعنی عبادتوں کا جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، یہ عبادتیں اور ان کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، اگر کسی بھی شخص نے ان عبادتوں کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے لیے کیا تو وہ کیا ہے؟ مشرک اور کافر ہے. پڑھیے اس کو. ہاں، کافرون کافی لوگ نجات سے محروم ہیں. اس آیت کے اوپر غور کیجیے آپ لوگ، سارے لوگ، ہے نا. کہا اللہ رب العالمین نے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جس کسی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنا کر کے پکارا، ہے نا، یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنا کر کے پکارا، لا برہان لہ بہ، اس پہ غور کیجیے گا. لا برہان لہ بہ، جس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کیا اگر دلیل موجود ہو
تو آدمی شرک کر سکتا ہے کیا؟ بولیے نہیں. یہ کہیے گا یہاں پہ یہ قید ہے تو ضرور، لیکن یہ قید شرط کے لیے نہیں ہے بلکہ وضاحت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ وضاحت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا برہان لہ بہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرک کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، آسمان سے کوئی دلیل اتری ہی نہیں ہے شرک کے اوپر. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. عِندَ رَبِّهِ یہ عرب کا اسلوب ہے. اگر کسی کو دھمکانا چاہتے تھے، اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں، کسی کو اگر تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا امتحان ہم لیں گے، ٹھیک ہے آؤ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تم سے سمجھیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کسی کو جب کسی کو ڈرانا ہو، ویسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کسی نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارا انما حسابہ عند ربی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اب اس کے بعد جب اللہ حساب لے گا تو کیا ہوگا؟ انہو لا یفلح بولیے کافر. مطلب جو بھی کوئی شخص اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنا کر کے پکارے گا وہ کیا ہو جائے گا جی؟ کافر ہو جائے گا، مشرک اور کافر ہو جائے گا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دلیل آیت کیسے ہوئی سمجھ میں آ گئی؟ یعنی عبادت کے قسموں میں سے کسی بھی قسم کو اگر کسی بھی شخص نے کسی بھی پوزیشن میں کسی بھی سچویشن میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کیا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے لیے وہ کیا، تو کیا ہو گیا؟ اس کے پاس ایک بات، اس کے بعد دلیل نہیں ہے، اس کے بعد دلیل نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت سخت حساب لے گا قیامت کے دن. اور جب اللہ حساب لے گا تو کافر لوگ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. آیت کریمہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی نظر و نیاز دوسرے کے لیے کرتا ہے کافر ہے، مشرک. اسی طرح سے اللہ کے کو چھوڑ کر کے دوسرے سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، کافر ہے. سمجھ گئے؟ یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے. آگے پڑھیے، آگے پڑھیے. اس میں آیا ہے ہاں دعا عبادت کا مغز ہے، مغز ہے. دعا جو ہے دعا وہ عبادت کا مغز ہے. مغز مانے سمجھتے ہیں؟ مغز مانے ہاں کول مطلب فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن کہہ سکتے ہیں. مغز کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ. انسان جو ہے نا، انسان کا مغز دماغ ہے، اسی کو مغز بھی کہتے ہیں. بکرے کا مغز، گائے کا مغز کہتے ہیں نا ہم لوگ، جو گودا ہوتا ہے، بھیجا، ہاں بھیجا، وہ مغز ہے. تو وہ اس کا کریم ہوتا ہے پورے جسم کا. اگر انسان کا مغز خراب ہو جائے گودا، تو جسم اچھا رہ کے بھی کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پہ موٹا تازہ آدمی ہے لیکن دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ بیچارہ، ہے کہ نہیں؟ تو دعا عبادت کا کیا ہے؟ نچوڑ ہے. دعا عبادت کا حاصل ہے. یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے مقابلے میں دوسری روایت ہے اسی کے ساتھ، اس کی تائید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل میں عبادت ہے. یعنی پوری کی پوری عبادت آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہ دعا کے اوپر مشتمل ہے، دعا سے خالی نہیں ہے. چلیے آگے چلیے. ہاں
استجب لكم ہاں الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. داخرین. اس آیت کو سمجھیے نا اچھے سے غور کیجیے. قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخل. دعا عبادت ہے. اس پہ ہم سب کا اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. اس آیت سے کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ دعا کیسے عبادت ہے؟ ترجمہ پڑھیے اس آیت کا. کوئی پڑھیے ترجمہ. اور تمہارے رب کا فرمان جی کہ مجھ سے دعا کرو ہاں. تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جی یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود شریک کرتے ہیں ہاں. اور ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے. جی بتائیے. دعا عبادت ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ذکر کیا. اس میں کہیں دعا ہے؟ بتائیے. ادعونی یہ ہے دعا. ٹھیک ہے. عبادت کہاں ہے اس میں؟ اس میں کہاں عبادت ہے؟ عبادتی. عبادت. اب ترجمہ کیجیے. تمہارا رب کہتا ہے تم مجھے پکارو. ادعونی مجھے پکارو. استجب لکم میں تمہارے پکار کو سنوں گا. میں تمہارے پکار کو سنوں گا. اس کا اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. یہاں عبادت سے مراد کیا ہوگا؟ پکارنے سے. دعا. سمجھ میں آ گئی بات؟ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دعا کو کیا کہا؟ عبادت کہا. اس سے یہ پتا کیا چلا کہ دعا عبادت. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی کو ثابت کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. بے شک وہ لوگ جو میری مجھ کو پکارنے سے تکبر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے ہیں ان قریب وہ لوگ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے. ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے. یہاں دعا کا تذکرہ کیا اور یہاں عبادت کا تذکرہ کیا. پتہ یہ چلا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. سمجھ میں آگے گا؟ چلیے آگے بڑھیے. خوف کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جی تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. جی جی رکیے اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. خوف کی دلیل پیج نمبر ملا پیج نمبر 23. خوف کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. کیا ہے ارشاد؟ فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فلا تخافوا فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. خوف عبادت ہے. اس آیت سے ثابت ہے. کیسے؟ ہاں اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا عبادت ہے. کیسے ہے بتائیے؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یا تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا
اس آیت میں بتائیے خوف کیسے دلیل ہے؟ دیکھیے ترجمہ اس کا پڑھیے. فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو. کن سے؟ کن سے؟ کافروں سے، ان کے معبودان باطلہ سے. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وخافونی، مجھ سے ڈرو، اس سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کام کیا ہے؟ عبادت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی سے مت ڈرو، ان سے مت ڈرو. اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ عبادت ہے. میں کئی مرتبہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے یا کسی کام سے راضی ہو تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عبادت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر عبادت کے اگر وہ عبادت نہیں ہوتا تو اللہ اس کو کرنے کا حکم نہیں دیتا. ہم کو اس کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز عبادت ہے. تو خوف یہ عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. اچھا یہ بتائیے خوف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. پہلے لکھوایا تھا میں نے. کون کون؟ خوف اختیاری، خوف طبیعی. خوف اختیاری کون سا خوف ہے؟ اللہ سے ڈرنا. بالکل اللہ سے ڈرنا. جی. اور جیسے کوئی نقصان دہ چیز کو دیکھ کر ڈرنا وہ خوف طبیعی ہے. اس میں انسان کا پکڑ نہیں ہوگا، اس میں انسان کا پکڑ نہیں ہوگا. چلیے اس کے بعد آگے چلیے. جی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، تم میں کا جو بھی کوئی شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. امید مانے رجا ہے نا. جو تم میں کا شخص، کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہاں ایک میں رجا کا تذکرہ آیا. رجا عبادت ہے، اس کی دلیل دیکھیے. سمجھ رہے ہیں کیسے ہوا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہی آیت ہے نا. اس میں رجا کہاں پر ہے بتائیے؟ یرجو. یہ کیا ہے؟ رجا. اب عبادت بتائیے کہاں پر ہے؟ بعبادت ربی. اس سے کیا پتہ چلا؟ رجا کیا ہے؟ بولیے. جیسے دعا میں پڑھے، ابھی دعا میں کیا پڑھے؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ویسے یہاں پہ ہے فمن كان يرجو، جو تم میں کا اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یعنی اس امید میں کسی کو شریک نہ کرے. اس سے یہ پتا چلا کہ رجا، امید، یہ کیا ہے؟ عبادت. سمجھ رہے ہیں سارے لوگ؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی چلیے اس کو. تو جیسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو جی اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے جی اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. کسی کو بھی شریک نہ کرے. عبادت
کا جو لفظ آیا اس سے یہ پتا چلا کہ رجا کیا ہے؟ رجا کیا ہے؟ عبادت. رجا عبادت. چلے اس کے آگے چلیے. یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. صرف دلیل سمجھ رہے ہیں. اس کی دلیل کیسے ہے؟ مومنین جی جی اور یہ ارشاد ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا. اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. توکل کی دلیل، توکل مانے بھروسہ. انہوں نے کہا تھا توکل کی دلیل دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا، تم لوگ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ توکل کیا ہے؟ عبادت ہے. توکل عبادت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا. اس سے یہ پتا چلا کہ توکل کرنا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ عبادت ہے. چلیے رغبت اور خشوع کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. جی یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے خشوع ہے نا، رغبت اور خشوع کی دلیل کی. اپنے نیک لوگوں کی، اپنے متقی لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. کیا بیان کیا؟ کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کے اوپر تعریف کر رہا ہے تو وہ کام کیا ہوگا جی؟ عبادت ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی، انسانوں کی کسی کام کے اوپر تعریف کر رہا ہے کہ یہ ہمارے برگزیدہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا عبادت کیا کرتے تھے. کیا کام کرتے تھے؟ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور اللہ رب العالمین کو رغبت اور رہبت یعنی لالچ اور کسی طریقے سے خوف کے درمیان پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے، خشیت عاجزی کرنے والے. چلیے اس سے یہ پتا چلا کہ رغبت، رہبت اور خشوع یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت ہے. چلیں فلا تخشوهم واخشونی، ان سے خوف مت کھاؤ، مجھ سے خوف کھاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں خود سے خوف کھانے کا حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خشیت عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت ہے. چلیے تم ان سے نہ ڈرو، ان سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو. اور انابت کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. جی تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ. جی جی اور استعانہ کی دلیل تم سب وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے. تم سب اپنے رب کی فرما برداری کرو، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کی فرما برداری کرو. اس سے یہ پتا چلا کہ انابت یہ دلیل ہے، یہ انابت عبادت ہے. عبادت. چلیے اور استعانہ کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مدد چاہتے ہیں. یہ استعانت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کی دلیل کیسے ہوئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کا مطلب تیرے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں طلب کرتے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مدد طلب کرنے میں اگر کوئی آدمی زندہ ہے، حاضر ہے اور ہماری مدد کرنے کے اوپر قادر ہے تو اس کو بلانا، اس کو پکارنا شرک نہیں ہے.
مثال کے طور پہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ قلم لا کر کے دیجیے، آپ لا کر دینے کے اوپر قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کہنا آپ سے مدد لینا یہ کیا شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم لوگ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ یا غوث ہماری مدد کیجیے، یا فلاں پیر صاحب ہماری مدد کیجیے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ تو اس میں فرق کیجیے گا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا کام خود سے کرے، لیکن اگر اپنا کام خود سے وہ نہیں کرنے کے اوپر قادر ہے، دوسرے سے مدد لے سکتا ہے۔ کس سے لے گا؟ جو اس کام کے کرنے کے اوپر قادر ہے اور وہاں پہ موجود ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ یہ کام میرا کیجیے، مجھ کو قلم لا کر کے دیجیے، مجھ کو کاپی لا کر کے دیجیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک آدمی مسجد میں موجود نہیں ہے اور ہم اس کو یہاں سے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو، تو یہ کام کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ چلیے حدیث میں ہے ہاں، اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، کہا تھا کہ اذا استعنت، جب تم کو مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے فاستعن باللہ، تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ وہی ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ آدمی کو اپنا کام چاہیے کہ وہ خود سے کرے، لیکن چلیے نہیں کر سکتا ہے تو اگر کسی سے مدد لے رہا ہے تو مدد لینے کی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی زندہ ہو اور سامنے موجود ہو۔ چلیے جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ مدد کا طلب کرنا یہ عبادت ہے۔ اور استعاذہ کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے قل اعوذ برب الفلق، ہاں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جی، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کے پناہ میں آتا ہوں۔ وہ عبادت جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وہ عبادت ہم کو کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پناہ طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے، لہذا پناہ کا طلب کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ پناہ اگر مخلوق سے طلب کی جائے، بولے مطلق نہیں، ہم نے بتایا تھا پناہ اگر آپ مخلوق سے طلب کر رہے ہیں لیکن وہ مخلوق آپ کو پناہ دینے کے اوپر قادر ہے تو وہ شرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو مارا، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے نکل کر کے گیا عدالت میں جج کے پاس یا پولیس کے پاس اور کہا کہ دیکھیے فلانے سے مجھ کو بچائیے، میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں، وہ میری جان لے لے گا، آپ میری حفاظت کیجیے۔ پولیس کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، وہ آپ کو بچا سکتی ہے، پروٹیکشن دے سکتی ہے، تو اس سے پروٹیکشن طلب کرنا یہ شرک نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے اس کی مثال دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی بات کے اوپر، کوئی غلطی اس نے کی تھی تو مار رہے تھے۔ جب غلام نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ میں آتا ہوں ابن مسعود کے مار سے، ابن مسعود کے مار سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ اے مسعود، اے ابن مسعود، واللہ للہ اقدر منک من هذا الغلام، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس غلام کے اوپر تم جتنا طاقت رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ کیوں مار رہے ہو اس غلام کو؟ اس غلام کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ تمہارا نوکر ہے، کیوں مار رہے ہو اس کو؟ نہیں مارو۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ اب اس سے کوئی دلیل پکڑ کر یہ کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پناہ لیا ابن مسعود کے غلام نے، تو اب کیا کہیے گا دلیل؟ وہ زندہ تھے، حاضر تھے، وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی مجھ کو تنہائی میں
किसी शख्स को यहाँ पे मार रहा है मिसाल के तौर पे, अब वो अगर हम लोगों को बुला रहे कि भाई साहब हमको बचाइए ये मुझको मार देगा, और मैं जा करके उसको पकड़ करके हटाने के ऊपर कादिर हूँ और उसको छोड़ाने के ऊपर कादिर हूँ, तो ये पुकारना शिर्क कैसे हो गया? समझ में आ रही बात? ये शिर्क नहीं होगा। लेकिन वही हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों में से किसी को आवाज नहीं दे करके वो कह रहा है या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या बाबा बचा लीजिए, पीर साहब बचा लीजिए, तो पीर साहब सुन रहे हैं क्या यहाँ से उसकी बात? बोलिए क्या होगा? ये शिर्क हो जाएगा, यही चीज शिर्क हो जाएगी। इसी को समझने की जरूरत है। चलिए उसके बाद इस वक्त को याद करो जबकि तुम अल्लाह अपने रब से फरियाद कर रहे थे। हाँ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी फरियाद सुन ली, अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली, यानी तुम्हारी फरियाद को सुन ली। इस्तिगासा हमने कहा था मुसीबत के वक्त मदद तलब करना, ये इस्तिगासा है। और उसकी मिसाल हमने दी थी कि मान लीजिए प्लेन में बैठ कर जा रहे हैं हवाई जहाज में, रास्ते में हवाई जहाज में टेक्निकल खराबी हो गई, अब उसके वक्त मदद तलब करना, ये मुसीबत है नहीं है? मुसीबत है, मदद तलब करना। क्या कहेंगे? या अल्लाह हमारी मदद फरमा, ये कहेंगे तो ये इबादत है। अल्लाह ताला मदद भी करेगा और या अल्लाह मदद कहने का सवाब भी हमको मिलेगा क्योंकि हमने इबादत किया। लेकिन अगर कोई आदमी मुसीबत के वक्त क्या कहे? या गौस अल मदद, या फला अल मदद, या पीर अल मदद, या अली मदद, जैसे लोग कहते हैं या अली, चिल्लाते हैं, आवाज लगाते हैं, या हसन, या हुसैन अल मदद, ये सारे के सारे नारे क्या हैं? शिर्क के नारे, शिर्क के नारे। इसी तरह से मुसीबत परेशानी में, मिसाल के तौर पर नदी में कोई गया नहाने के लिए और अचानक गहरे पानी में चला गया, डूबने लगा। अब सामने में देख रहा है कि मछली मारने वाले लोग नाव चला रहे हैं, अब उनको कहेगा भाई हमारी जान बचाओ, हमारी मदद करो, तो वो मदद सामने खड़ा है, हाजिर है और उसको बचाने के ऊपर कादिर है, उसको पुकारना वो शिर्क नहीं होगा। समझ में आ रही बात? इस तरह से इसको समझिए। अल्लाह ताला कहता है कि उस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, यानी ये सहाबा किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से फरियाद कर रहे थे। फस्तजाब लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरियाद को सुना। इससे पता ये चला कि अल्लाह ताला से इस्तिगासा करना ये इबादत है, और इस इबादत को दूसरे के लिए करना क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा। चलिए सुबह की दलील अल्लाह का ये फरमान है, इन्ना सलात व नुस्की माया आया फरमाती लिल्लाहि व शरीक lahu। आप फरमा दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहां का मालिक है, सारे जहां का मालिक है। ज़बह करना, ज़बह करना कहते हैं मखसूस तरीके से जानवर का खून बहा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से तकर्रुब हासिल करना, है ना? अब उसकी कई एक किस्म है। देखिए, ज़बह आदमी जब करता है तो ज़बह के अंदर दो तरह की इबादत पाई जाती है। एक इबादत क्या होती है? ज़बह करके वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब इख्तियार करना चाहता है। तकर्रुब माने कुर्बत, अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता है, इसीलिए ज़बह करता है। कुर्बानी में हम लोग जानवर क्यों ज़बह करते हैं? ताकि अल्लाह ताला राजी हो, इसीलिए करते हैं। ताकि अल्लाह ताला ने ज़बह करने का हुक्म दिया है, इसीलिए करते हैं। एक और दूसरी चीज कुर्बानी के अंदर एक इबादत होती है कि ज़बह में हम अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं। इसीलिए जब ज़बह करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अल्लाह ताला से मदद तलब कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अब अगर कोई आदमी ज़बह करता है इस नियत से कि हम दूसरे को खुश करें, मिसाल के तौर पर 11वीं में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बकरा ज़बह करता है, या हर जुमरात को किसी मज़ार वाले के नाम पर मुर्गा ज़बह करता है, तो ये क्या होगा? शिर्क होगा।
اور یہی بقرہ عید میں اگر بکرا ذبح کرتا ہے اللہ کے لیے تو کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا. ٹھیک. گھر میں کھانے کے لیے اگر ذبح کرتا ہے تو جائز ہوگا، جائز ہوگا. لیکن اس جائز کام میں بھی کوئی آدمی اگر یہ نیت کر لے کہ ہم اپنے بیوی بال بچوں کو اچھا کھلائیں گے، اپنے مہمان کو اچھا کھلائیں گے، اس لیے جانور ذبح کر رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا اور اس پر اس کو ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، میری نماز میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. ان صلاتی، بے شک میری نماز. اور صلاۃ کے بعد، نماز کے بعد کس کا ذکر کیا؟ قربانی کا. نماز کسی دوسرے کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ قربانی کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے نماز عبادت ہے اسی طرح سے قربانی بھی عبادت ہے، اسی طرح سے ذبح کرنا بھی عبادت ہے. چلے. اور نظر کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوفون بالنذر یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، شرہ مستطیرا. چلیے. جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن کا اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نیک بندوں کی تعریف کی، ان نیک بندوں کی تعریف میں یہ فرمایا یوفون بالنذر، یہ نیک بندے اللہ رب العالمین کی کیا کرتے ہیں؟ نظر کو بولیے پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر، نظر کو پورا کرتے ہیں. پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو نظر کو پورا کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ جس کام کے اوپر تعریف کر رہا ہے وہ کام کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا. اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی بہت پھیلی ہوئی ہوگی، بہت پھیلی ہوئی ہوگی. چل